برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جب یہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے گا تو پہلا روزہ ہوگا اور آپ روزے سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عمل کے آغاز سے ہی اگر جذبہ بیدار ہو اور تیاری کی راہیں کھول لی جائیں تو بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور توجہ بھی رہتی ہے۔ پہلا روزہ ہے اور سچی طلب کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس پہلے روزے سے ہی اپنے ارادے کو مستحکم کر لیں اور اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا عزم کر لیں۔ وہ ساری عبادات جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، ان عبادات کو جان کر انہیں اختیار کرنے کا پورا عزم کر لیں، اور یہ روزے اول سے ہی، پہلی تاریخ سے ہی، بلکہ رمضان سے قبل سے ہی یہ جذبہ تیز تر ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ عین وقت پر ہم تیاری شروع کریں۔ وہ تیاری زیادہ معتبر نہیں ہوتی۔ اس کو مثال سے سمجھیے، نماز کے لیے اذان ہو جائے تو کچھ لوگ جو اذان سنتے ہی اپنا کام بند کر کے بڑے وقار سے مسجد میں آتے ہیں اور نفل یا سنتیں ادا کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم ہوتی ہے تو بڑی ایک سکینت، وقار اور توجہ کے ساتھ وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اذان تو سن لیتا ہے مگر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، بلکہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، اور جو ہی اقامت شروع ہوتی ہے اپنی دکان سے نکلتا بھاگتے دوڑتے وہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کی توجہ میں کتنا فرق ہوگا۔ جو پہلے سے موجود ہے، سنتیں پڑھ چکا، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور اقامت ہونے پر جماعت میں داخل ہوتا ہے، اس کی توجہ کیسی ہوگی، اس کا اخلاص کیسا ہوگا، اس کا تفکر کیسا ہوگا، اور اس کی خشیت کی بنیادیں کیسی ہوں گی۔ اور جو شخص دوڑتے بھاگتے اقامت سن کر جماعت میں داخل ہو، اس کے خیالات کہاں ہوں گے، توجہ کس طرف ہوگی، اور اس کی خشیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے استعداد العمل الصالح، کہ نیک عمل کے لیے پہلے سے بندہ تیاری کر لے، اور جو عمل شروع ہو رہا ہے، جو بھی اس کا خد و خال ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی قبل اور بعد کی امور ہیں، ان پر سوچنا اور غور کرنا شروع کر دے، تو رمضان کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا کہ یہ روزوں کا، راتوں کے قیام کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، توبہ اور استغفار کا، کثرت ذکر کا، کثرت اذکار اور دعاؤں کی کثرت، اور پھر صدقات وغیرہ کی کثرت کا مہینہ ہے۔ تو ان سارے امور کی سوچ بھی ہو اور ایک ہمارے ذہنوں میں ترتیب بھی ہو، تاکہ ہم پہلے روز سے ہی اپنے عمل میں داخل ہو جائیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ چیز جو ہے ایک سچی طلب اور حرص کی علامت ہوگی، اور یہ حرص اور طلب دل کا فعل ہے، اور اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کے ظاہر کو دیکھنے سے قبل بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں اخلاص کیسا ہے، اور دل میں اس وقت شوق اور جستجو کا عالم کیا ہے، اور دل میں طلب کیسی ہے، تڑپ کیسی ہے۔ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں مگر سوچ ان کی سرسری سی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی حقیقت میں ڈوب جاتے ہیں،
ان کی سچی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے، اس کی رضا جوئی کی نیت ہوتی ہے، اور جس قدر یہ طلب سچی ہوگی اسی قدر رب رحمان اس عمل کو قبول کرے گا۔ دیکھیں، سچی طلب کے تعلق سے 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال عکاشہ بن محصن الغفاری رضی اللہ عنہ کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کا ذکر کیا جو بلا عذاب و حساب جنت میں داخل ہوں گے، جو ہی آپ خاموش ہوئے تو عکاشہ نے عرض کی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما دے۔ فرمایا کہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو، تم ان بندوں میں شامل ہو چکے۔ یہ بشارت آپ نے عکاشہ کو دے دی، اس کی خوش نصیبی۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، اس نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سابقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ نے آج بازی مار لی۔ اب کیا فرق ہے؟ دونوں صحابہ ہیں، دونوں ایک ہی مجلس میں ہیں، دونوں کی ایک جیسی آرزو ہے، مگر عکاشہ کی آرزو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور نبی کے ذریعے بشارت دے دی کہ تم ان میں شامل ہو، مگر اس دوسرے شخص کی جو خواہش تھی وہ آپ نے قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، اور فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ جو علماء نے یہاں ایک فرق لکھا ہے وہ دل کی طلب اور قصد کا فرق ہے، کہ عکاشہ کا فوراً اٹھنا اور فوراً یہ تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے، حالانکہ مجلس میں اور بھی صحابہ تھے، اور بھی لوگ موجود تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جنت کے حصول کی ایک تڑپ اور شوق اور طلب سب سے بڑھ کر عکاشہ کے دل میں تھی، تبھی ان کی بات قبول ہو گئی اور ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ تو اللہ رب العزت جو ایک زبان کا قول ہے یا بندے کے اعضاء کا عمل ہے، ان سب کو دیکھنے اور سننے سے قبل بندے کے دل کو، بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا طلب ہے، کیا تڑپ ہے، کیا اخلاص ہے، کیا جذبہ اور جستجو ہے، اور جس قدر یہ جستجو اور جذبہ اور طلب سچی ہوگی، زیادہ ہوگی، اسی قدر بندہ قابل قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، گناہوں کی بخشش پائے گا، اور اس کا جنت کا راستہ قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ اس کی دوسری مثال، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سبق درہم علی 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم سے جیت گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل 2 بندوں نے صدقہ دیا تھا، ایک شخص نے 1 درہم دیا اور دوسرے نے 1,00,000 درہم دیا، اور اللہ رب العزت نے 1 درہم والے کو زیادہ اجر دیا اور 1,00,000 والے کو کم دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ کہاں 1 درہم اور کہاں 1,00,000 درہم۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 1 درہم دیا تھا اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا، پرواہ نہ کی۔ اور جس نے 1,00,000 درہم دیا وہ بہت بڑا تاجر تھا، اس پر کروڑہا درہم تھے، تو اس نے اپنے مال کا ایک چھوٹا سا جز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اس کا معنی جس شخص نے 1 درہم دیا گو عمل باعتبار مقدار اس کا چھوٹا ہے، مگر اس تصدق بنصف مالہ،
اس نے اپنا آدھا مال اللہ کو دے دیا، مانا اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اجر اور جنت کے حصول کی جستجو زیادہ گہری تھی، زیادہ ٹھوس تھی اور زیادہ قوت کے ساتھ تھی، تبھی وہ زیادہ اجر کا مستحق بن گیا۔ تو یہ جو انسان ظاہری عمل کرتا ہے، اس عمل میں جو دل کا ایک شوق اور ذوق ہے، جستجو ہے، اور ایک طلب اور تڑپ اور جذبہ ہے، اسے بھی دیکھا جائے گا اور چیک کیا جائے گا، اور آپ کی نیکی کا وزن اس قلبی طلب کے ساتھ ہوگا۔ اگر طلب بہت زیادہ ہوگی تو اس نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، جیسے 1 درہم کا وزن بڑھ گیا 1,00,000 درہم سے بھی، کہ اس بندے کی طلب زیادہ تھی، اور جو ایک جذبہ اور جستجو تھی اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی رضا حاصل کرنے کی، وہ زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 درہم کو اس طلب کے ساتھ تولے گا، اور 1,00,000 درہم والا اس کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بے تحاشا نیکیاں ملیں گی، مگر وہ طلب اور وہ جذبہ جو 1 درہم والے کے پاس تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ تو آج ہم اس تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں کہ ہماری طلب انتہائی شدید ہو، تڑپ ہو، جذبہ ہو، شوق اور ذوق ہو، ہم جو بھی عمل کریں، محنت کریں تو اس قلبی ٹھوس بنیاد کی بنا پر کریں، ایک سچے عزم سے داخل ہوں، اور ایک تیاری آغاز امر سے ہی ہم پکڑ لیں جو کہ قائم رہے رمضان تک، اور اگر رمضان تک اسی شد و مد کے ساتھ یہ شوق اور ولولہ قائم رہا تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس شوق اور طلب کی حفاظت فرمائے گا۔ والتوفیق بید اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔